عمران خان کا جیل سے ایک مرتبہ پھر پیغام آ گیا۔ یہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کا نام اور پیغام عوام تک نہ پہنچے۔ اب یہ نیا پیغام عمران خان کا عوام کے لیے کیا ہے؟ یہ کس نے ریلیز کیا ہے؟ اور کیا یہ جو حکومت اور دوسری طاقتیں یہ سازش کر رہی ہیں کہ عمران خان کے میسیج کو یا عمران خان کے عوام کے ساتھ رابطے کو منقطع کر دیا جائے گا، کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ عمران خان نے جیل میں کچھ نئے سامان کی فرمائش کر دی ہے۔ یہ سامان کس لیے ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ عمران خان کی تیاری کس لیے ہے؟ یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے آج کے پروگرام میں۔ سب سے بڑی خبر، وہ لوگ جو پاکستان کے قانون اور انصاف پہ تنقید کرتے تھے، آج ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان کے قانون نے اتنا بڑا کارہائے نمایاں سر انجام دیا ہے کہ سب لوگ یہ جو انگلیاں ہیں اس کو منہ میں دبا کے رہ گئے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات ہوں گی آج کے پروگرام میں۔ سب سے پہلے ناظرین شروع کرتے ہیں عمران خان سے۔ کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان یعنی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور عوام میں رابطہ ختم ہو جائے، منقطع ہو جائے، تاکہ لوگ عمران خان کو بھول جائیں۔ لیکن ناظرین بظاہر ایسا نہیں لگ رہا۔ اب سے چند لمحات پہلے عمران خان نے اپنے وکلاء کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ یہ لوگ مجھے ایک پلاننگ کے تحت جیل میں رکھنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیلز ہی ملک کو یہاں تک لے کر آئی ہیں اور آئندہ بھی ان کے پاس کوئی ایگزیکیوٹو پلان تو ہے نہیں جس کو ایگزیکیوٹ کر کے یہ ملک میں بہتری لا سکتے ہیں۔ ڈیلز کی وجہ سے ملک یہاں تک پہنچا ہے اور آئندہ بھی ملک کو انہی ڈیلز کے ذریعے نقصان پہنچایا جائے گا۔ یہ تھا عمران خان کا آج کا میسیج۔ اور دوسری جانب عمران خان کے وکلاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان بالکل فٹ فاٹ ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بری خبر ہے جو یہ چاہتے تھے کہ عمران خان شاید جیل میں ٹوٹ جائے گا یا کوئی عمران خان بھی شاید کوئی پریس کانفرنس کر لے گا۔ ناظرین یہ تو ہے عمران خان کی تازہ ترین صورتحال۔ اب آتے ہیں پاکستان کے عدالتی نظام اور سسٹم پہ۔ وہ لوگ جو تنقید کرتے تھے، جو تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ جی پاکستان میں تو انصاف نہیں ہوتا، عدالتیں بڑی ڈیلے کرتی ہیں، تو ناظرین پاکستانی تاریخ کا تیز ترین فیصلہ 23 گھنٹے اور 19 منٹ میں پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا فیصلہ جو آج تک کبھی نہیں آیا تھا وہ بھی آ گیا ہے۔ ناظرین اعتزاز احسن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بھی ملزم نہیں مجرم وہ ہوتا ہے جس کو عدالت سے سزا ہو چکی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجرم وہ ایبسکونڈر ہے، اشتہاری ہے، تو دنیا کی کوئی عدالت اس سے حفاظتی ضمانت نہیں دے سکتی۔ اس کو ہر حال میں وہ عدالت کے سامنے پیش بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو کسی بھی تھانے میں جا کے، پولیس اسٹیشن میں جا کے، وہاں پہ جا کے اس کو گرفتاری دینا پڑتی ہے اور وہ اپنے آپ کو حوالہ پولیس کر دیتا ہے۔ پھر پولیس اس کو لے کے آتی ہے کورٹ میں دوبارہ، اور پھر وہ دوبارہ بیل کے لیے اپلائی کرتا ہے۔ حفاظتی ضمانت تو مجرم کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن ناظرین پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا، اگر ہم ٹائملی دیکھیں تو 1144 دن بنتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے 2020 سے 2023 تک کے یہ جو عرصہ ہے یہ اشتہاری ہیں عدالت کے۔ تو 1144 دن کے اشتہاری کو ہم نے یہ دیکھیں پاکستانی عدالتوں نے 23 گھنٹے میں انصاف کی تیز ترین فراہمی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ پاکستانی عدالتیں جو کہ 134 میں 35ویں نمبر پہ آتی ہیں، یہ بالکل پاکستانی عدالتوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ خیر یہ تو آج کی خبر ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ضمانت، جو ان کی کہہ لیں کہ احتیاطی ضمانت تھی یا احتیاطی تدابیر میں ایک تدبیر تھی کہ کہیں میاں صاحب گرفتار نہ ہو جائیں، تو ان کو حفاظتی ضمانت کہہ کر اس احتیاطی تدبیر کو حفاظتی ضمانت کا نام دیا گیا، اور میاں صاحب کو اس طرح سے عدالت سے ایک بڑا ریلیف ملا ہے اور میاں صاحب کو ضمانت مل گئی ہے۔ جس طرح عمران خان نے کہا کہ ان کے پاس کوئی پلان تو ہے نہیں، یہ کرنے کیا آ رہے ہیں، تو میں بتا دیتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو لانے کا مقصد کیا ہے۔ ناظرین پاکستان میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں پچھلے 5 سالوں میں۔ لوگوں کے ذہن بہت بہتر ہو گئے ہیں، میچور ہو گئے ہیں۔ عام عوام اب اس طرح سے لولی پاپ نہیں لیتی جس طرح سے پہلے لیتی تھی۔ اب ہر چیز کو لکھا، پڑھا، سوچا اور سمجھا جاتا ہے، اس کے فیکٹس اینڈ فیگرز دیکھے جاتے ہیں۔ تو میاں محمد نواز شریف صاحب کو لانے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آج کل عوام ڈائریکٹلی تنقید کر رہی ہے کچھ حلقوں پر، تو ظاہر سی بات ہے بیچ میں جب سیاستدان آتا ہے
تو وہ گالیوں کا رخ، تنقید کا رخ وہ اس طرف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے پاس آئندہ 20 سال کے لیے بھی کوئی ایسا پلان نہیں ہے جس سے ہم کوئی معاشی بہتری لا سکے۔ میں نے معاشری بھی کہتا، معاشرتی جو بہتری ہے اس کا تو بیڑا ویسے ہی ہم اپنے ہاتھوں سے غرق کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہم نے عمرانڈوز کہا، پھر ہم نے ان کو یوتھیا بھی کہا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو کس طرح سے گھسیٹ کر جیلوں میں ڈالا گیا۔ تو اس طرح سے معاشرتی بہتری تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب معاشی بہتری کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو لانے کا مقصد معاشی بہتری ہے، لیکن معاشی بہتری کا کوئی بھی ایسا پلان نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، آپ یہ نہ بھولیں ایک بات جو کہ یہ عوام نہیں بھولنا چاہتی، وہ یہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں 2016-17 کی۔ ناظرین، اب بات 2016-17 کی نہیں ہوگی، بات ہوگی اس دن کی، آج سے 2 سال پہلے جو آپ نے حکومت سنبھالی ہے نون لیگ نے، پی ٹی آئی نے جہاں پہ گورنمنٹ چھوڑی تھی 2 سال پہلے، اور پھر اس کے بعد نون لیگ نے جہاں سے گورنمنٹ سنبھالی تھی، تو گزشتہ 2 سال کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی نون لیگ کی ہے۔ عوام اس بات کو نہیں بھلانا چاہ رہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ پلاننگ کر دی جائے، 2016 کی باتیں کی جائیں، 2017 کی باتیں کی جائیں۔ بھائی 2016-17 کی باتیں نہ کریں، 2021 کے بعد کی باتیں کریں، جب آپ اقتدار میں، آپ نے عمران خان سے اقتدار حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے پوزیشن، پاکستان کی اکانومی تاریخ کی بدترین سطح پہ ہم نے چھوڑی ہے، اور آگے کیا ہونے والا ہے؟ اگر میاں نواز شریف صاحب، کیا میاں نواز شریف صاحب کوئی نئے ایکسپرٹس لے کر آ رہے ہیں؟ وہی ساکھ ڈار صاحب ہوں گے جو میاں شہباز شریف صاحب کے وزیر اعلیٰ تھے، وہی خواجہ آصف صاحب ہوں گے جو میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ وزیر تھے، وہی رانا ثناء اللہ صاحب ہوں گے جو میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ وزیر تھے، وہی سعد رفیق، سارے وہی لوگ ہوں گے۔ کوئی نیا نام ہے تو کائنڈلی عوام کو بھی سرپرائز دیں، عوام کا ذہن بدلیں، عوام کو سیٹسفائی کریں کہ جی اس مرتبہ ہم نئے پلان کے ساتھ آ رہے ہیں، اس مرتبہ ہم واقعی قوم کی تشکیل کریں گے، اور ہم اپنے ایکسپینسز بڑھانے کی بجائے عوام کے لیے سہولیات بڑھائیں گے۔ ایسا کوئی بھی پلان ناظرین نہ ہی تو زیر بحث ہے، نہ ہی زیر غور ہے۔ زیر بحث اور زیر غور صرف اور صرف لندن پلان ہے جس کا ذکر عمران خان نے کر دیا، اور ہم نے دیکھ لیا۔ آج سے اگر 2 سال 3 سال پہلے کی بات کی جائے تو ہم لوگ بھی پریشان تھے، ہم لوگ بھی سوچتے تھے یار یہ کیسے پاسبل ہے، لیکن پھر ہماری آنکھوں نے، ہمارے ذہنوں نے، ہمارے دل نے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سارا کچھ کس طرح سے ہمارے سامنے ہوا، اور بڑی خوبصورتی سے ہوا۔ پاکستان کا عدالتی نظام بھی اپنی بہترین پوزیشن پہ آ گیا، اور پھر اس کے بعد جو سیاسی مخالفین تھے ان کو بھی انتہائی خوبصورتی سے ایک سائیڈ پہ کر دیا گیا۔ عمران خان نے جیل میں کچھ چیزیں مانگی ہیں، اس میں انہوں نے سائیکل کا مطالبہ کیا ہے، ایکسرسائز مشین مانگی ہے، اور وہ ان کو دینے کا پلان بھی کر لیا گیا ہے۔ اٹ مینز دیٹ کہ عمران خان جیل میں سیٹ ہو گئے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ آئندہ کوئی سال 2 سال 3 سال 4 سال، جس طرح محترمہ مائدہ حمید گجر صاحبہ جو کہ نون لیگ کی بڑی ایک سینئر سپوکس پرسن ہے، انہوں نے کہا جی خان صاحب کو 10 سال جیل میں رکھنا چاہیے، تو رکھ لیں بھائی، آپ 10 سال جیل میں رکھ لیں۔ اگر آپ عمران خان کو 10 سال جیل میں رکھنے کے بعد اس ملک میں اگر ہم سپر پاور ہو جائیں گے، کوئی دنیا کی بہترین اکنامیکل پاور ہو جائیں گے، تو آپ رکھیں عمران خان کو 10 سال۔ میں تو کہتا ہوں بلکہ عمران خان کیا، آپ سارے پاکستان کو 10 سال جیل میں رکھیں، لیکن اکانومی بہتر کریں، عام آدمی کی زندگی بہتر کریں، غریب کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، عام پاکستانی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، جو کہ آپ 3 مرتبہ مرکز میں اور 5 مرتبہ صوبے میں اقتدار میں رہنے کے باوجود آپ عام پاکستانی کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے، نوٹ ایون اے سنگل پروجیکٹ جو آپ آج عوام کے سامنے رکھ کر عوام سے ووٹ مانگ سکیں۔ لیکن ناظرین، مسئلہ تو ابھی ایک بہت بڑا باقی ہے، اور وہ ہے عوام کا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشنز کب ہوتے ہیں، اور کیا ان الیکشنز میں عوام میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ ڈالتی بھی ہے یا نہیں ڈالتی۔ جس طرح سے ہمارے دوست ارشاد بھٹی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا نواز شریف صاحب وزیر اعظم تو بن سکتے ہیں، لیکن اس مرتبہ وہ دلوں کے وزیر اعظم نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بنائے جائیں گے۔ اور ایک ہمارے اور سینئر صحافی دوست نے کہا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو آئی تھی تو ایئرپورٹ پہ لوگ امڑ آئے تھے، اور اب امڑوائے جائیں گے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ امڑوائے جاتے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کا آنا پاکستان کے لیے کس طرح بہتر ہوتا ہے، اور عمران خان کا سیاسی مستقبل اور جیل میں مستقبل کیا ہوتا ہے۔ فی الحال وقتی طور پہ عمران خان کا چیپٹر کلوز نہیں ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔